پیارے دوستو، گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کسی حال میں نماز نہیں چھوڑا کرتی تھی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کا نام تھا۔ وہ کھانا پینا چھوڑ سکتی تھی لیکن اللہ کو یاد کرنا اور سجدہ کرنا کبھی نہیں بھولتی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نزول ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی آخرت سنور رہی تھی۔ جب لڑکی جوان ہو گئی تو اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا، پھر اس کی شادی طے ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اس کو وداعی لینی تھی، اور آخر کار اس کی بارات آنے والی تھی اور وہ دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن تبھی اچانک نماز کا وقت ہو گیا۔ اور دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، ہر حال میں ہم کو نماز ادا کرنی ہی پڑے گی۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور دوستو، نماز مومن کی معراج ہے، اور قیامت میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا۔ تو دوستو، یہ جو لڑکی تھی وہ بہت ہی پرہیزگار تھی۔ یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگی رہتی تھی، لیکن اس دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ پیش ہوا۔ وہ جو لڑکی تھی تیار بیٹھی تھی، اس وقت وہ میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، پوری دلہن کی طرح تیار ہو چکی تھی، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، یہ لڑکی فوراً اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز ادا کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی امی بولتی ہے، بیٹی، کچھ ہی دیر میں ہمارے گھر پر بارات آ جائے گی، اور ایسے میں تم وضو کرو گی تو تمہارا سارا میک اپ اتر جائے گا، اور یہ جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آ جائے گی، اس لیے بہتر ہے تم نماز ابھی ادا نہ کرو۔ لڑکے والے کبھی بھی یہاں پہنچ جائیں گے، ایک دن نماز نہ ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن پیارے دوستو، وہ اتنے میں یہ لڑکی کہنے لگی، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے باراتیوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اور میرا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں۔ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ میں میک اپ خراب کرنے سے بچنے کے لیے نماز سے دور ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے لوں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں۔ لڑکی کی باتیں سننے کے بعد اس کی ماں بہت ہی غصہ ہو گئی اور بولی، ایسا نہ کرو، ہماری بدنامی ہو جائے گی، جب تمہیں تھوڑی دیر میں وہاں بلایا جائے گا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ لیکن پیارے دوستو، وہ جو لڑکی تھی کسی حد تک راضی نہیں ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ ان باراتیوں کو منہ دکھانا ہے، اس لیے میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گی اور نماز ادا کرنے جاؤں گی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں، ادھر جو ماں تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی امی اس کے بعد اسے کچھ کہہ نہ سکی۔ دوسری طرف وہ جو لڑکی تھی اس کی ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ لڑکی وضو کرنے کے لیے غسل خانے تک پہنچ گئی اور اس نے وضو کیا۔ اور پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلہن کو سجنے سنورنے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن اس لڑکی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ اس نے اس بات کی پرواہ کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے وہ وضو بنانے کے لیے چلی گئی۔ دوستو، اس نے ادھر وضو بنایا اور نماز کی ادائیگی شروع کر دی۔ پیارے دوستو، اس نے ابھی نماز پڑھنا شروع ہی کیا تھا، جیسے ہی لڑکی سجدے میں گئی ویسے فوراً اس کی روح قبض کر لی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اتنی پیاری موت سے نوازا۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ کو ہماری چھوٹی سی ادا بھی اتنی پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، جب موت آنی ہوتی ہے تو آ ہی جاتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ زیادہ لگے گا،
اور نہ ہی ایک لمحہ کم لگے گا۔ دوستو آپ سوچئے کہ دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، اور بلایا بھی تو اتنے پیارے انداز میں۔ پیارے دوستو، آپ کو اس واقعے سے سبق حاصل ضرور ہوا ہوگا، اور آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس واقعے کو اپنے فیملی، دوستوں، رشتہ داروں میں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کومنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے۔ شکریہ۔